فرش التراب يضمني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں سخت ترین عذاب دیتے تھے. وقال شاعر: حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا. جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے. تیری تاریک راتوں میں چراغا کر کے چھوڑوں گا. پرونا ایک تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو. جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے. دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے. تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا. برادران ملک و ملت، مجھے آج جس عنوان پر لب خندق سے چند گزارشات آپ کو گوشے گزار کرنا ہے، وہ موضوع انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل، قابل غور اور قابل حوض بھی ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ جب میں نے اپنے اس موضوع پر دل کی گہرائیوں سے نظر دوڑائی تو میری آنکھیں بلا تاخیر اشکوں سے لبریز ہوئیں. اور جب میں نے عقل و سلیم اور فہم و فراست کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ سوچا تو میں اچانک تھر تھرانے لگا، کپ کپانے لگا. آخر کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے ان بوڑھوں، بچوں اور نوجوانوں کی قربانیاں یاد آئیں. ان معصوم اور بے داغ عورتوں اور بچیوں کی عصمت دری کے واقعات یاد آئے جنہوں نے اسلام اور آزادی پاکستان کی خاطر جانوں کے نذرانے دیے. تو پھر اچانک مجھے ان شہیدوں کی روحوں سے ایک زخم انگیز اور دردناک پکار سنائی دی کہ اے مسلمانان پاکستان، کیا تم نے ہمارے لہو کی قیمت چکا دی؟ کیا جس مقصد کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں وہ تم نے پورا کر دیا؟ اگر تو جواب اسبات میں ہے، اگر جواب اسبات میں ہے تو تمہیں مبارک ہو. اگر جواب نفی میں ہے تو پھر قیامت کا ہولناک دن ہوگا. تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا، اور پھر تمہیں رب العزت کے حضور جواب دینا ہوگا. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو. تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو. ہم تجھے گنج دو عالم سے گرا پاتے ہیں. حاضرین محفل، میرے موضوع کو آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے. قصہ مختصر کے میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کرۂ ارض پر صرف ایک ہی ملک ایسا نہیں جو کسی نظریے اور مقصد کے تحت حاصل کیا گیا، اور وہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے. اور پھر اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. خاک و خون میں لتڑی ہوئی جدوجہد کی ایک متوال داستان ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تاریخ اگر ایک دل گداز باب ہے، اشک و آ اور ایک جگر پاش سلسلہ ہے. سینکڑوں روشن اور آنا چہروں کی فصل کٹی تھی جب کہیں جا کر دامن مہتاب میں چاندنی کے پھول کھلے تھے اور جبین شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا تھا. پھر شاعر نے کہا مقصد یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری،
مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ خواب پاکستان کی تعبیر میں رنگ بھرنے کے لیے ان جانسار مسلمانوں نے اپنا لہو دیا، گھر سے بے گھر ہوئے، ماؤں نے اپنے راج دولاروں اور آنکھوں کے تارے نظر کیے، ہزاروں اس عظمتوں کا نذرانہ دیا، پھر ان درند سخت بھیڑیوں کی پیاس اپنے خون سے بجھائی، اور ان تمام تر قربانیوں کا مقصد اور حصول پاکستان کا نظریہ صرف اور صرف پاکستان تھا۔ دلیل کے طور پر اس وقت نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے، یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ کس لیے تھا؟ مدہ کیا؟ ماجرا کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے یہ جز حرف لا الہ کیا ہے، کیا تھا؟ یہ ساری کاوشیں تھیں دین کی ایمان کی خاطر، یہ ساری کاوشیں تھیں دین کی ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر۔ عزیزان وطن، میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ اسی ماہ رمضان میں غزوہ بدر برپا ہوا اور اسی ماہ پاکستان کے حصول کی جنگ لڑی گئی۔ ہر سال یوم پاکستان 14 اگست آتا ہے اور اس دن ہر طرف خوشیاں منائی جاتی ہیں اور خوب لغویات و خرافات اور ہندوانہ رسومات سے کام لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس دن کے بارے میں کہنے والوں نے یوں بھی کہا، The 14 August is a red letter day in the history of Pakistan۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، جی ہم اس دن ہندوؤں اور انگریزوں سے آزاد ہوئے، مانا کہ تم آزاد ہوئے، مگر تم جسمانی طور پر آزاد ہوئے ہو، ابھی تک تمہارے اذہان و قلوب، عقل و فہم اور ہندوؤں کے ہی غلام ہیں۔ تم تہذیب و تمدن اور ثقافت میں یورپ ہی کے غلام ہو۔ مجھے ذرا یہ تو بتلائیے کہ تم ہندو اور انگریزوں کی غلامی سے آزاد کب ہوئے تھے؟ جب ہوئے، مگر کائنات نے، خلق کائنات کی غلامی سے کس نے نکالا ہے؟ کس نے شطر بے مہر کر دیا تمہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، مگر پاکستان 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، پاکستان اس وقت بن چکا تھا۔ اور دلیل اگر چاہتے ہو تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ پاکستان تو اس وقت ہی بن گیا تھا جب بر صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ جنہوں نے آزادی کے چراغ اپنے خون و جگر سے جلائے، سوال یہ ہے کہ ہم کس صورت میں ان کے لہو کی قیمت چکا سکتے ہیں؟ تو وہ ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس عرض شہداء پر اسلام نافذ کر دیں، تب ہی ہم ذلت اور رسوائی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ اگر اپنی غفلت کی یہی حالت رہی قائم، اگر اپنی غفلت کی یہی حالت قائم رہی تو آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے۔ خدا را اٹھیے، بیدار ہو جائیے، مایوس ہونا تو گناہ ہے، ویسے بھی مسلمان کو نشاط ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاف امراہ کے در کو دیوار ہلا دو، کاف امراہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اور آخر میں عاجزانہ دعا ہے کہ یا رب دل مسلم کو تو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا دے۔